أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر چل رہا تھا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے انداز میں گفتگو فرمائی ہے، جیسے وہ آخری پیغام امت کے لیے دینا مقصود ہو یا اپنی وصیت ذکر کرنا مقصود ہو۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش ہو رہی تھی جس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور آپ نے اپنی امت کے فوت شدگان کو اور زندہ لوگوں کو الوداع کہا، فوت شدگان کو الوداع کہا، شہدائے احد، اور آپ نے رحمت کی دعائیں فرمائیں کہ قبروں کے پاس جا کر پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ انی فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ انی لکم فرض، انی لکم فرض، انی لکم فرض، میں تمہارا فرض ہوں۔ اور فرض وہ شخص کہلاتا ہے جو پہلے کسی جگہ موجود ہو اور کسی کے استقبال کے لیے انتظار میں کھڑا ہو، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا اور میرا موعد جو ہے وہ حوض کوثر ہے۔ اس میں بھی چند حکمتیں تھیں جو بیان ہوئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم الدنیا ان تبسط علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکت۔ مجھے پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ، شرک کا خوف نہیں، تم لوگ اب شرک نہیں کر سکتے۔ یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو تعلیم اور تربیت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید راسخ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، جس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مبتلا شرک ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ یہ خطاب صحابہ سے ہے، پوری امت مراد نہیں ہے۔ امت میں تو ہولناک شرک اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن جو صحابہ کی تربیت کا مستویٰ تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ خطاب فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، شرک کا اندیشہ نہیں ہے، ہاں ایک اندیشہ ہے، ولیکن اخشى علیکم الدنیا، دنیا کا اندیشہ ہے کہ دنیا فراخ کر دی جائے اور تم لوگ دنیا کی محبت میں کھو جاؤ، ایسا منہمک ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کے معاملے کو فراموش کر دو، دنیا کی چمک دمک،
دنیا کی رنگینیاں یہ تم پر غالب آ جائیں اور خواہشات نفس کی حکمرانی ہو جائے اور تم آخرت کی تیاری کو فراموش کر دو، یہ خدشہ ضرور ہے۔ ولیکن اخشى علیکم الدنیا ان تبسط علیکم، دنیا کا خوف ہے کہ وہ تم پر فراخ کر دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر دنیا فراخ کر دی گئی، کشادہ کر دی گئی۔ فتہلککم کما اہلکتہم، اور دنیا کی یہ فراخی تمہیں تباہ و برباد کر دے، جیسا کہ پچھلی قوموں کو اسی فراخی نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اس خدشے کا نبی علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ اب تم مبتلا شرک تو نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ دنیا کی یہ فراخی اور وسعت تمہارے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں ایک عموم مراد ہے، اشارہ اس امت کی طرف ہے، ورنہ صحابہ کرام ان کا منہج اور دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ایک انتہائی احتیاط کے ساتھ تھا، ایک واجبی سا تعلق۔ اور اگر اللہ رب العزت نے کسی صحابی کو مالا مال کیا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ پر چل نکلتا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، دنیا کی محبت کو دل سے لگایا ہی نہیں۔ یہ محبت جو ہے اس معنی میں تباہی کا باعث بنے گی کہ انسان کے سامنے صرف دنیا دنیا ہو اور آخرت کے معاملے کو فراموش کر دے۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد الخمیلہ، کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں کہ الہ العالمین جو دنیا کا پجاری ہے، روپے پیسے کا پجاری ہے، اسے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تعس وانتقص وَإِذَا شِيكَ فَلَانْتَقَشَ، دنیا کا پجاری برباد ہو جائے اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کوئی اس کانٹے کو نکالنے والا نہ ہو اور وہ اس تکلیف میں مسلسل تڑپتا رہے اور اس طرح اس کی جان نکلے۔ یہ دنیا کی محبت قابل تعریف شے نہیں ہے، اور بالخصوص اگر محبت اس انداز کی ہو کہ انسان اپنی آخرت کے معاملے کو بھول جائے، یکسر اسے فراموش کر دے اور آخرت کی جو استعداد اور تیاری ہے اس پر کوئی توجہ نہ ہو، دنیا کی مصروفیات دینی فرائض پر غالب آ جائے، نمازوں کی پرواہ نہ ہو، اور اگر نماز پڑھی بھی جائے لیٹ کر کے اور جلدی جلدی تاکہ اس فریضے سے جان چھڑا کر اپنے دنیا کے کاروبار کو دیکھ سکے۔ یہ معاملہ یقیناً بربادی کا معاملہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو پیسہ آ جانے پر خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، وہ یقیناً مزید بربادی کی دلدل میں دھستے جاتے ہیں اور انتہائی عذاب علیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیسہ آ جائے تو پھر انسان مختلف نشے کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اور والعیاذ باللہ
زنا جیسے امور کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس کی بربادی تو مرتے ہی شروع ہو جاتی۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے اس قوم میں موتیں بہت ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد وہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نے برزخ کا عالم خواب میں دیکھا، مجھے ایک بڑا برتن دکھایا گیا، بہت بڑا، جس کا منہ انتہائی تنگ تھا اور چھوٹا تھا۔ اس میں مرد عورتیں چل رہی تھی، اور ان پر جو عذاب ٹوٹ رہا تھا اس کا زیادہ تر حملہ ان کے جسم کے نچلے دھڑ پہ تھا، اور ان کی چیخوں سے ایک ماحول پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہؤلاء الزوانی والزنات، اس امت کے وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں اور مرد جو زنا کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی ان کا عذاب مرتے ہی شروع ہو گیا، اور موت تو ہر حال میں آنی ہے، اچانک آ جائے، بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، یقیناً یہ وہ بربادی ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصیت کے طور پر یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا فراخ ہو جائے اور لوگ دنیا کی محبت میں ایسے ڈوب جائیں، اخروی تیاری کا معاملہ پیچھے رہ جائے، اور دنیا دنیا کرتے کرتے موت آ جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کے حرص نے برباد کر دیا، تم غافل ہو گئے، حتیٰ کہ اچانک موت کے پنجے تمہارے سینے میں گاڑ دیے گئے اور تم قبر میں پہنچ گئے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو پھر وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کی تو وہ 2 کرے گا، 2 فیکٹریاں لگ جائیں تو تیسری فیکٹری۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فراخی عطا فرما دی، اب اس کا شکر ادا کرو اور اپنے شب و روز کے اوقات اس کے عبادت میں صرف کرو، نہیں بس دنیا اور دنیا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ دنیا کی ہوس ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتی، ہاں قبر کی مٹی بھر دے گی۔ جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچے گا تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی۔ جب وہ اس مال کا حساب دے رہا ہوگا قبر کے اندر اور وارث اس مال کو بانٹ رہے، کمانے والا چلا گیا، وہ رسا اس کو بانٹ رہے ہیں، اب اس کے ذمے اس مال کا حساب ہے بس۔ اور یہ در حقیقت ایک ایسی بربادی ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ایک وصیت کے طور پر ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ اور یہ محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، جیسے پچھلی قوموں کا انجام ہوا، وہ بھی اس محبت میں منہمک ہوئے، ڈوب گئے اور بربادی کا شکار ہو گئے۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ صلی یومن کالمودع،
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور آپ کی نماز کا انداز یہ تھا کہ گویا آپ الوداع کہنے والے ہیں۔ کتنی خوبصورت وہ نماز ہوگی، کتنی خشیت کے ساتھ، اور کتنی لمبی، لگتا ہے کہ آخری نماز ہے، اور اس کے بعد اب اپنی امت کو الوداع کہہ دیں گے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، لوگوں تم جانتے ہو کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، ان پڑھ۔ ان پڑھ سے مراد جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، جس کو اللہ رب العزت ایک سادہ سی فطرت پر قائم رکھے، اللہ خود اس کا استاد ہو، خود اس کا معلم ہو۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ تعالی نبی کو سکھاتا ہے، اور وہ بھی صرف دین، اس کا دل و دماغ صاف ستھرا۔ یہ دنیا کے علوم اس دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتے، بڑی عمدہ فطرت پر نبی قائم ہوتا ہے، اور اس صاف ستھرے دل پر اللہ تعالی کی وحی اترتی۔ میں نبی امی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، اور میری بعثت کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، تو آپ خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبی ہونے کا ذکر آپ اپنی وصیت کے طور پر فرما رہے ہیں۔ وہ امت کا بدبخت ترین طبقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا امکان اس کے قائل ہیں، بلکہ کئی جھوٹے نبی کھڑے بھی کیے گئے، اور سب سے گندی تحریک برصغیر ہند و پاکستان کی قادیانی تحریک، ایک انتہائی نکمے اور کمینے انسان کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو پیش کیا گیا۔ اور یہ سرزمین بڑی عجیب ہے کہ اس میں ایسے کمینے انسان کے بھی پیروکار پیدا ہو گئے، لیکن افسوس ان حکومتوں پر ہے جو ایسے لوگوں کو کلیدی عہدوں پر فائز کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی محبت کے مستحق نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، ختم نبوت کا انکار کرنے والے کسی محبت اور تعلق کے مستحق نہیں، چیز ہے کہ انہیں مرکزی عہدوں کے قابل قرار دیا جائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت کے طور پہ ارشاد فرمائی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سلسلے نبوت کو ایک عالی شان محل سے تعبیر فرمایا۔ ہر نبی جو آیا وہ ایک اینٹ کے طور پر اس محل میں نصب ہو گیا، رفتہ رفتہ یہ محل تیار ہوتا رہا، اور آخر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فٹ کر دیا، اور قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہ محل نبوت کا محل ہر طرح سے مکمل ہے، تیار ہو چکا ہے، اور کسی پتھر کی اس میں گنجائش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ نے وصیت کے طور پہ ارشاد فرمائی، اور آگے فرمایا کہ اوتیت فواتح الکلم
وخواتمہ وجوامعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بات کرنے کی خوبی دی ہے، آپ کی باتیں حدیث ہیں، جو حدیث بیان کرنے کی خوبی دی ہے، اس میں 3 باتیں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک فواتح الکلم، میری باتیں، میری حدیثیں فواتح ہیں۔ فواتح فاتحہ کی جمع، کھولنے والی، میری باتیں کھولنے والی ہیں۔ اس کھولنے سے مراد جنت کے دروازے کھولنے والی۔ جو لوگ میری احادیث سے جڑے رہیں گے انہیں قدم قدم پر ایسی احادیث ملیں گی جن پر عمل پیرا ہو جائیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ایسی بہت سی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ یہ بات آپ کی حدیث سے معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے۔ جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا، پڑھے گا، اس کلمے کو سمجھے گا، اس کلمے سے محبت کرے گا، اس کلمے کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہوگا، اس کلمے کا داعی بنے گا، جو بھی محبت کی راہیں ہیں اس کلمے کے تعلق سے انہیں اپنا لے گا، اس کا یہ ایک ہی عمل جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کافی۔ یہ عظیم الشان نقطہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے حاصل ہوا، جو کلمہ توحید ہے، بڑی اس میں تاثیر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية۔ جو بندہ وضو کر لے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ کلمات پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی توحید کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گے۔ آپ نے غور کیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، ان میں فواتح الکلم ہونے کی صلاحیت ہے۔ حدیث کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہوگا پڑھنے اور پڑھانے کی حد تک، تو ایسی بے شمار حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی جن میں ایسا عمل مذکور ہوگا جس کے نتیجے میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بشارت ہے یہ، اور یہ خاصیت آپ کی حدیث کے ساتھ جامع ترمذی وغیرہ میں ایک حدیث ہے عورتوں کے بارے میں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعدها وعبدت فرجها فلتدخل من أي أبواب جنت الشاءت۔ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ 4 کام
ایک پوری دیانتداری سے انجام دے لیں. قیامت کا دن ہوگا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. ہر دروازہ اس کو دعوت دے گا کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ، یہ شرف مجھے عطا کر دو، میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ عظیم نقطہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہے. نقطہ آپ کو اور کہیں سے حاصل نہیں ہوگا. اعطیت فواتح الکلم، مجھے جو کلام کی صلاحیت دی گئی، گفتگو کی صلاحیت دی گئی، ان میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے کہ میری باتیں فواتح ہیں، کھول دینے والی، سعادت کے راستے کھول دینے والی، جنت کے دروازے کھول دینے والی. تو سعادت کے یہ پروگرام اور جنت کے داخلے کے یہ پروگرام آپ کو صرف میری احادیث سے حاصل ہوں گے. نبی علیہ السلام نے بعض شخصیات کو اس بشارت سے نوازا. ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے. ایک سوال کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر، جنت کے 8 دروازوں کا، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ ان سے کون داخل ہوگا. یہ ذکر نہیں ہے کہ ان دروازوں کے کھلوانے کا طریقہ کیا ہے. یہ ذکر صراحت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث سے ملے گا، جس کا معنی یہ کہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ ہر مقام پر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بندہ اس پورے دین کی لذت سے آشنا ہو سکے. حدیث کو قرآن سے ہٹا دیں، دور کر دیں، تو انسان خالی تعلق بالقرآن سے کوئی کامیابی کے راستے متعین نہیں کر سکے گا. قرآن ایک اصولی کتاب ہے اور احادیث ان اصولوں کی تشریح کرتی ہے. ان تشریحات کے بغیر فہم قرآن ممکن ہی نہیں، آگے چلنا ممکن ہی نہیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ فرمایا کہ بہت ہیں. وہ ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ تم وہ شخصیت ہو جب تم آؤ گے میدان معاشر میں تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس پیغام کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے کردار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار کا رنگ ہونا چاہیے. جو سعادتیں ان کو حاصل ہوئی ہم بھی ان کے مستحق بن سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کے طور پہ اپنی حدیث کا تعارف کرایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان حدیث سے استفادہ کریں اسی تناظر میں جس تناظر میں یہ تعارف ہے. اوتیت فواتح الکلم، مجھے فواتح الکلم دیے گئے، یہ خاصیت دی گئی ہے ایسی باتیں کرنے کی کہ ان باتوں پر عمل کر لو تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. خواتمہ ہو، اور مجھے خواتم العمل بھی دیے گئے. میری احادیث کے ساتھ اگر صحیح معنی میں تعلق جوڑو گے تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ خواتم ثابت ہے. خواتم کا معنی کہ بندے کا انجام
اور بندے کا خاتمہ اچھا بنا دے، کیونکہ کامیابی کا محور خاتمہ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کی قبولیت جو ہے وہ بندے کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایک انسان برا ہوتا ہے مگر خاتمے کے وقت اچھے عمل کی توفیق دے دیا جاتا ہے، اس اچھے عمل پر اس کی موت آ جاتی تو اللہ رب العزت اس کے حسن خاتمہ کی بنا پر اس کی برائیاں معاف کر دیتے۔ حسن خاتمہ اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اور بعض اوقات ایک نیکوکار انسان عین موت کے وقت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ اور معصیت اس کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جو مسلمانوں کی دعاؤں میں ایک دعا ہے وہ حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا وہ ان کے خاتمے کا تصور ہے، پتہ نہیں آخری وقت کیسے آئے، خاتمے کے وقت کیا کیفیت ہو، زبان پر کیا بات آ جائے اسی پر خاتمہ ہو جائے، کیا عمل کر بیٹھے اس پر خاتمہ ہو جائے۔ وہ خاتمے کے تصور سے وہ رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر ایک انسان کتاب و سنت کو اپنا محور بنا لے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو حرز جاں بنا لے، تو یقیناً یہ ایک ضمانت ہے اچھے خاتمے کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جن کی نصیحت میرا پیغمبر دیتا ہے اور کچھ نہ کریں، صرف میرے حبیب کی اطاعت کریں، میرے حبیب کی سنت اور حدیثیں ان کے عمل میں شامل ہو جائیں بس، تو ہر قسم کی خیر دیں گے اور ثابت قدمی دے دیں گے۔ یہ ثابت قدمی مرتے دم تک قائم رہے گی، مرتے دم تک یہ ثابت قدمی قائم رہے گی۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہوتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ پوچھا گیا، ام المومنین نے پوچھا کہ بڑی کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں کیوں؟ فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اور اللہ بے پرواہ ذات ان دلوں کو جس طرح چاہے پھیر دے اور جب چاہے پھیر دے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اگر خیر کے معاملے کا ارادہ کر لے، اس بندے کو خیر دینی اور خیر سے اس کی جھولیاں بھر دینی، تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ استعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما یستعملہ یا رسول اللہ، استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ رب العزت اسے کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، ایک عمل دوسرا تیسرا نیکیاں، اس پر نیکیاں کھول دیتے ہیں، اس کا قلب و دماغ نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے، وہ کسی نیکی کے موقع کو کھوتا نہیں، ضائع نہیں کرتا، اور نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی روح قبض کر کے
نیکیاں کرتے کرتے دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے خیر۔ یہ عظیم نقطہ، یہ علم ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے حاصل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی رہنمائی کو اپنے لیے اہم سمجھیں اور مقدم قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اپنے مقربین اور محبوبین میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔